خدا کے زندہ جلالی اور بابر نام سے آپ کو سلام. میری دعائی کچھ اس طرح ہے کہ میرے سسر جو پچھلے سال 5ویں مہینے کی 13 تاریخ کو اس طرح فالج کی بیماری میں مبتلا ہوئے. رات کو تقریباً کسی کام کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے. رات کو 1 بجے آئے اور آتے ہی سو گئے. صبح کو جب 8 بجے امی نے اٹھایا آوازیں دی تو اٹھ نہیں رہے تھے. پھر امی پاس آئی, انہوں نے پوچھا, ہلایا تو آنکھیں بھی نہیں کھولی. پھر عامر اور شمعون بیٹوں کو بلایا تو انہوں نے اٹھایا تو ابو گر پڑے نیچے. سارے پریشان ہو کے رونے لگ گئے کہ کیا ہو گیا. پھر جناح ہاسپٹل میں جلدی سے لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ فالج کا اٹیک ہی تھا, دل کا بھی مسئلہ بنا ہے اور دماغ میں کلوٹ بن گیا ہے جس کی وجہ سے فالج ہوا ہے. ایک سائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کام کرنا چھوڑ گئی, حرکت میں نہیں آ رہی تھی. پھر انہوں نے کورونا تھا, اس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے فوراً جو ہے دوائیاں دے کے بھیج دیا گھر پہ کہ 12 دن کے بعد آپ یہ دوائیاں کھلائیں اور پھر چیک اپ کروانے آنا ہے آپ کے ہاسپٹل. لیکن دوسرے دن ہی ہم نے دوائیاں تو جاری کروا دی, لیکن دوسرے دن ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول تھے. ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, مطلب بہت غلط طریقے سے ریئیکٹ کر رہے تھے. گالیاں نکالنا یا رونا, کبھی ہنسنے لگ جانا, ڈانٹنا مارنا, اس طرح کے ایکٹیویٹیز کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان تھے. پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ان کو لے کے جائیں ہاسپٹل. تو شیخ زید ہاسپٹل میں ہم نے سوچا کہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ تھوڑی جان پہچان بھی تھی, اس لیے وہاں پہ لے کے گئے. لیکن جمعے کی شام کو ہم لے کے گئے ہیں اور ہفتہ اور اتوار ڈاکٹرز نہیں تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ پیر کو یہ ٹریٹمنٹ شروع ہو سکتا ہے, اتنی دیر تک جو ہے وہ نیند کے انجیکشن لگا کے ہم گزارا کروا سکتے ہیں. خیر انہوں نے اسی طرح کیا. تو آخری اتوار کی شام کو ان کا گلا بھی بند ہو چکا اور آنکھیں بھی جو ہے وہ کھول نہیں رہے تھے. ان کا حالت زیادہ خراب ہو گئی ہاسپٹل میں بھی. پھر وہاں سے ہم نے ان کو اٹھایا اور الشافی ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے کے گئے جو ٹوٹلی پرائیویٹ تھا. وہاں پہ ایڈمٹ کروایا. وہاں پہ تقریباً 6 دن رہے. گھر پہ لے کے آئے, کوئی فرق نہیں نظر آیا ہمیں. خوراک کی نالی لگ چکی تھی اور کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا ہمیں. کہہ رہے انہیں سلسلوں میں پھر دوبارہ وہاں سے نکالا ہاسپٹل. بھی ہمارے پاس ہی فروخ ہاسپٹل تھا, وہاں پہ لے کے گئے. وہاں پہ بھی تقریباً 6-7 دن رکھا اور گھر آئے. آتے ہی پھر وہی سسٹم شروع ہو گیا ہاتھا پائی کا, یا اپنی خوراک کی نالیوں کو لگا دی گئی تھی ناک میں, وہ بھی نکال دی. پھر دوبارہ لے کے جانا. اس طرح مطلب ہم سے نا کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی ان کی یہ کنڈیشن جو ہے. ہم سب بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, خدا نے ہمارے اوپر کیا مصیبت ڈال دی ہے. خیر پھر ہم نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں, گھر پہ اب ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ میری جو نند ہے وہ نرس تھی. بخار جو ہے وہ تو بالکل کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا اتنے دنوں سے. جب سے مطلب ان کو فالج کا اٹیک ہوا تب سے بخار اور شوگر جو ہے ان کا ہائی تھا. مشین میں بھی نہیں, ان کی شوگر جو آ رہی تھی وہ بھی ہائی شو ہو رہی تھی, اتنی زیادہ تھی. اور بخار بھی 104 سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میری نند نے گھر پہ 10 دن تقریباً ٹریٹمنٹ کیا, صرف اس لیے کہ وہ ہاسپٹل لے کے گئے تو کورونا کے پیشنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں. کورونا بھی بہت پھیلا ہوا تھا اس وقت, اس لیے ہم نہیں لے کے جا رہے تھے. بہت مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ اس نے گھر پہ ہی لیے. خیر تو بخار نہیں کم ہوا. ایک دن ایسا آیا کہ وہ شام تھی بہت, وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا اور شام تھی, وہ بہت ہمارے لیے پریشانی کی شام تھی. سب بیٹھے ہوئے تھے اور چارپائی کے ونڈو سب رو رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا یا پھر بات بھی نہیں کر رہے, ہل بھی نہیں رہے. تو ان کی حالت بچنے والی تو ہے ہی نہیں. تو کیا آپ کہیں لے جائیں یا کچھ کریں اس کے بارے میں. سارے اسی طرح ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا, بلکہ روئی جا رہے ہیں سارے ارد گرد بیٹھ کے. تو میں نے عامر سے کہا, اپنے ہسبینڈ سے, میں نے کہا اگر آپ میری بات مانیں تو میں آپ سے کچھ کہوں. انہوں نے کہا کہو. میں نے کہا کہ میرا روح القدس جو ہے مجھے گائیڈ کرتا ہے, میرا دل کہتا ہے کہ بھائی اسٹیفن جو ہے وہ دعا کریں گے تو خدا اپنے ہاتھ سے برکت ضرور دے گا, میرا ایمان ہے. تو مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بہت سے معجزات دیکھے ہوئے تھے, اس لیے میں چاہتی تھی
کہ خدا ان کو استعمال کرے گا ہمارے گھر کے لیے بھی. تو عامر کہتے چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عامر مجھے لے کے آئے، ہم بھائی اسٹیفن سے بات کی ہم نے، تو کہتے ہیں نہیں بہن میں نہیں جا سکتا. میں نے 2-3 بار کہا، تب تو ہماری حالت ہی بہت پریشانی کی تھی. میں نے بھائی سے 2-3 بار کہا، بھائی نہیں مان رہے. میں پھر رونے لگ گئی بھائی کے آگے. میں نے کہا نہیں، شفا تو آج آپ کے ہاتھ سے خدا دینے والا ہے، تو آپ کو تو میں نے لے کے ہی جانا ہے. میں بڑے ایمان سے آئی ہوں. اس ٹائم میں نے اپنی آنٹی کے گھر پہ بیٹھ کے تقریباً 3-4 پاسٹرز کو فون کیے کہ اگر بھائی اسٹیفن نہ مانے گا میں کسی کو بھی لے جاؤں گی. لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو بہانے بنا رہے تھے. تو میرے پاس بھائی اسٹیفن کے علاوہ کوئی جو ہے حل نہیں تھا، اور میرا ایمان بھی تھا کہ یہ جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا. پھر بھائی نے 1.5 گھنٹہ تقریباً جو ہے اس کام کے لیے لگایا، اور میری بات نہیں مان رہے تھے. آخر میں اور میرا ہسبینڈ ہم منتیں کر رہے تھے بھائی کی. وہ کہتے بہت کورونا پھیلا ہوا ہے تو مجھے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے باہر نکلنے کی، تو میں کیا کروں. میں کہا نہیں آپ چلیں، اس چیز کی ذمہ داری میری ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. تو آخر بھائی تیار ہو گئے، کہتے چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. گھر پہ آئے، 3-4 لوگ بھائی کے ساتھ آئے. انہوں نے پھر دعا کی. بھائی کہتے ہیں کہ بہن تمہارے ایمان نے جو ہے نا آج شفا بخشی ہے، ورنہ ان میں سے میں نے ڈیتھ اسپرٹ کو نکلتے دیکھا ہے کہ ان کی موت واقعہ ہو سکتی تھی، لیکن دعا کی وجہ سے آج خدا نے ان کو موت سے بچایا ہے. تو یہ تو تیرے ایمان کی وجہ سے اس طرح ہوا. تب میرے دل کو بہت تسلی ہوئی، اور گھر میں سب کے آنسو خشک ہو گئے کہ خدا نے ان کو شفا دے دی ہے. ایک دل میں تسلی آ گئی سب کے کہ بس اب ٹھیک ہے سب کچھ. اور وہی رات تھی جس رات بس بخار تھا. اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ ان کو بخار اور شوگر ان کی ہائی ہوئی نہیں. اور اس بات کو بھی سال ہو چکا ہے کہ ابھی تک ان کا بخار یا شوگر میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، بلکہ شوگر کی دوائی ہم نے لگوائی تھی وہ بھی ہم نے چھڑا دی ہوئی ہے. اب وہ نہیں کھاتے گولیاں، بس پرہیز کر لیا، اگر نہ بھی کرے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر بھائی نے مجھے کہا کہ اچھا بہنا آپ نا بک میٹنگ پہ انکل کو لے کے آتی رہے، تو خدا نے چاہا تو یہ چلنا بھی شروع کریں گے، ان کا ہاتھ بھی کام کرے گا. پھر ہم پہلے بدھ بھائی کے پاس لے کے آئے ابو کو. تب خوراک کی نالی ناک میں لگی ہوئی تھی، کھانا تو کھا نہیں سکتے تھے. خوراک کی نالی ناک میں ہے اور لیٹے ہوئے ہیں. جب ہم نے کار میں سے اتارا، پھر بھائی یہاں سے عبادت والے جو ہیں وہ چارپائی لے کے گئے، ان کو اٹھا کے سارے لے کے آئے عبادت میں. ہال میں سب سے اینڈ میں چارپائی رکھی اور وہاں پہ ان کو لٹا دیا گیا. کچھ لوگ بھی اتنے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، بھائی کو بھی باتیں کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کورونا کا ایک پیشنٹ ہے، آپ اس کو یہاں پہ لے آئے ہیں، سب کے لیے نقصان بھی ہے. لیکن بھائی بھی آگے سے جو ہے وہ ان کا بھی ایمان پختہ تھا کہ نہیں، میرا روح القدس کہتا ہے کہ میں نے اسے شفا میرے ہاتھوں ملنی ہے اس کو. تو بھائی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج شفا ملے گی ان کو، تو آپ پریشان نہ ہو، ان کو کورونا نہیں ہے. تو میں پھر جو ہے بھائی نے ان پہ دعا کی. 1 ہفتے ہم گئے تو ہمیں کافی بہتری نظر آئی، کیونکہ بخار اور شوگر جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ سے ختم ہو چکا تھا. پھر اگلے بدھ میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ ان کی خوراک کی نالی اتر جائے، کیونکہ یہ منہ سے کھانا شروع کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا، ورنہ یہ کھانا پینا بھول چکے ہیں. تو کھائیں گے تو ان میں طاقت بھی آئے گی. خیر جب ہم بدھ والے دن میٹنگ سے گھر گئے ہیں تو صبح کو ہم جب اٹھے تو ابو نے نا وہ نکالی ہوئی تھی نالی، خوراک کی نالی نکال دی ہوئی تھی خود ہی کھینچ کے. اور نا میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو ابو کے تکیے پہ نا خون تھوڑا سا لگا ہوا تھا، اور ان کے منہ کے تھوڑا سا باہر بھی خون تھا، اور ناک کے پاس بھی تھوڑا سا خون تھا. عامر مجھے کہتے کہ مجھے خون لگتا ہے جیسے کہ خون نکلا ہوا ہے. ان کا مجھے بھی لگتا ہے. تو تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو دماغ کا فلوئڈ تھا وہ بھی پگھل کے باہر نکلا ہے، وہ بھی دعا کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے ان کا ذہن بھی تھوڑا سا کام کرنا شروع ہوا. خوراک کی نالی اس کے بعد عامر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ستارہ خدا کی مرضی ہے، خوراک کی نالی ہم نے اب نہیں لگانی، شاید ہم اس طرح کھلانا شروع کریں تو خدا ان کو جو ہے وہ برکت دے دے. پھر خدا نے ہمیں ایک ڈاکٹر سے ملوایا. انہی دنوں میں اسی دوران بدھ کے دن مطلب ہم دعا پہ آئے ہیں، اس کے بعد اگلے دن ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر سے ملوایا. انہوں نے پھر ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا سا کیا. وہ کہتے کہ یہ تو بندہ ڈیڈ تھا لیکن اب تو بہتر ہے، لیکن دوائیوں سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑے گا، آپ جائیں اس کو لے کے. ہم نے خیر ان سے بھی ٹریٹمنٹ کراتے رہے، بھائی کی دوائی بھی دی، دعا بھی کروائی ساری. تو پھر کافی فرق پڑا. اگلے بدھ آئی، میں نے پھر بھائی سے کہا کہ بھائی میں چاہتی ہوں
اور میرا ایمان ہے کہ میں جو مانگ رہی ہوں آپ سے وہ خدا مجھے دے رہا ہے آپ کے وسیلہ سے، تو میں چاہتی ہوں یہ چلنا شروع کر دیں۔ تو تیسرے بدھ بھائی کہتے ہیں آپ یہ دعا والا تیل لگاتی رہیں اور دعا والا پانی پلاتے رہیں، تو میرا ایمان ہے کہ یہ بدھ میٹنگ پہ چل کے آئیں گے۔ تیسرے بدھ تو جو ہے وہ لیٹ کے خیر آئے، لیکن تھوڑا سا بیٹھ رہے تھے تب، اور جب ہم چوتھے بدھ آئے تو ابو چل کے جو ہے وہ خود اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے گواہی دی اور ہاللویا کے نعرے خود لگائے، اور اس طرح ان کو بہت خدا نے بلیسنگ دی۔ پھر میں نے بھائی سے کہا کہ ان کا بازو کام نہیں کرتا، اب میں چاہتی ہوں کہ ان کے بازو کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس سے اگلے دن ہی دعا کروائی ہے، ہم نے بھائی سے فون پہ بات کی اور میں نے دعا کروائی، اور صبح کو اٹھ کے ابو نے نا بازو ہلا کے ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھو میرا بازو ہل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بالکل نہیں ہلتا تھا، ان کے بازو میں گنٹیاں تھیں وہ اچانک سے بن گئی تھی، اس کے بارے میں بھی میں نے دعا کروائی، تو وہ گنٹیاں بھی ختم ہو چکی تھی دعا کے تیل لگانے سے، اور بازو بھی اٹھا ان کا اس طرح سے، تو وہ میرے ایمان میں بہت پختگی کا باعث تھا۔ پھر اسی طرح میں بھائی سے دعا کرواتی رہی اور خدا نے ان کو بہت شفا دی ہے، اور آج خدا ان کا شکر ہے کہ وہ چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا ان کی ٹانگ میں مسئلہ ہے اور بازو میں، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک کرے گا۔ اور میرے عزیزوں آپ بھی ایمان رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو بھی تیری میراث پہ کر دوں گا اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کروں گا۔ میرے عزیزوں اس کے لیے یہ کام کچھ بھی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور حکیموں کا حکیم اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو چیز جو بیماری ڈاکٹر کے بس میں نہیں تھی وہ خدا نے کی ہے، اور اس نے کہا ہے مفلوج اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھی، اور میرا ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں خدا نے اسی طرح معجزہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں آپ بھی ایمان رکھو اور ایمان کے ساتھ خدا سے مانگو، وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں خداوند کا اور خداوند کے بندے پاسٹر اسٹیفن اقبال کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے وسیلہ سے خداوند نے ہماری زندگی میں بہت سے معجزات کیے۔ اب ہم خداوند کے وسیلہ سے ابو کے ساتھ بہت خوش ہیں اور ہماری فیملی خوشحال ہے اور تمام بیماریوں سے آزاد ہے۔ شکر ہے خداوند کا، شکریہ۔